سارے دوست جڑے بعد بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جاؤ. تھوڑی دیر کی گل کرنا ہے تے گل انشاءاللہ تھوڑی بھی ہوتی ہے سمجھ بھی ہوتی پتہ ہے یار میں کرتا بھی اج بتا دی. علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گم بتے آپ کی نارنگ تیرے محیط میں حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور و اطلاع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ایک گل ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنا قرآن پاک پڑھانا ایک بہت بڑی گل ہے. دین کی خدمت ہے, بڑا اس کا احترام ہے, بڑا قرآن پاک کا فضائل ہے. لیکن ہمیشہ قرآن پاک نے کی آخیا ہے آپ دے اندر کہ ابھی شروع کرنے ہیں قرآن پاک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ بے شک یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے. اسی قرآن پاک پڑھنے آئے پڑھنے آئے بچوں کو محبت بننے آئے لیکن قرآن پاک کی شاید قرآن پاک سارے واسطے ہدایت ہے. تھوڑا لیا علماء کرام سارے جڑے ہیں وہ قرآن پاک کے فضائل کا بیان کرتے ہیں لیکن اس پاسے اس تھوڑا ٹچ کرتے ہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب یہ سمجھنا چاہیے, یہ پڑھنا بھی چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے. سمجھنے تو دور ہٹ گئے ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے آخیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خواہ ہوئے تارک قرآن ہو کر. ایک گل کا کیا ہوا کہ قرآن تو سبھی پڑھنے آتی الفاظ بولتے ہیں کہ ہاں ہمارے کرام موجود آن مدرسے موجود آن لیکن آپ نے کیا ہوا اپنا پیا اسی قرآن پاک کو چھڑ دیتا. جی قرآن پاک کی تعلیمات ہاں وہ تعلیمات کو اسی چھوڑ کے صرف پڑھنا میں بات کرنا لے گل کرنا پڑھنا پڑھانا حکم کرنا یہ بڑی بڑی شان ہے. میرے ورگا بندہ میں بڑی مشکل نہ ٹیمہ سپارہ یاد کیتا وہ بھی یاد ہوئی تھی ٹھیک ہے نہیں تے جڑے لوگ قرآن پاک یاد کیتا ہے جڑے لوگ یاد کرنے تو بعد انہوں ہجے تک یاد نہیں ہوتے وہ سلام ضرور ہے. اللہ تعالیٰ انہیں درجات بلند کرے دنیا کے بھی یاد کرتے ہیں. قرآن پاک نے کئی جگہ دے آ ہے تھی دیکھتے کیوں نہیں ہو, تھی غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو, تھی یہ تحقیق کیوں نہیں کرتے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو تربیت دی, خلفائے راشدین آئے انہوں نے قرآن پاک کے اوپر منو عمل کیا. وہ دور اسلام کا سنہری دور ہے. خلفائے راشدین جدو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو بعد دعا دور آ گیا جی ملوکیت دا بادشاہ دا مسلمان قرآن کو چھڑنے ابھی شروع ہو گئے. قرآن کے اوپر عمل کرنا تھوڑے گھٹ ہو گیا. اس ٹائم کون تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا قرآن پاک کا پرچم بلا کے کیا تھا. قرآن پاک کے وچوں اسلام نکلیا نہیں. اگر جڑیاں پہلیاں کتاباں آن جڑیاں تین کتاباں آن اس بعد صحیفے بھی اترے کتابی شکل پہلی کتاباں اتری ہیں جو اسی کتاباں پڑھیا ہے جو سانوں استاداں پڑھایا لیکن وہ کتاباں موجود نہیں ہے. قرآن پاک موجود ہے. وہ قرآن پاک حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود چاہیا. حضرت امام حسین نے علم بلند کیتا جدو آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا. سانو علماء کرام دستے ہیں
کہ آپ کا جگانا شہید کرنے کے بعد آپ کا سرے چڑھا دیتا گیا لائق طور پہ، لیکن آپ قرآن تلاوت کرتے گئے مختلف جگہ سے قرآن پاک کی تلاوت ثابت ہے، یہ چیز کی ثابت کر دی ہے جدوں تسی قرآن دے اوتے عمل کرتے نے، قرآن کی خاطر کھڑے ہوتے نے، تسی مر کے بھی زندہ رہتے۔ آج کی حالت ہو گئی ہے کہ اسی قرآن کو چھڑ دیتا، ساری حالت یہ ہے کہ سارے کتنی مشکلات ہیں دنیا دے وچ دیکھ رہیے، مسلمان کیویں کٹیندے پے مریندے پے، آج قرآن کو چھڈن تو بعد اسی جندے ہونے کے باوجود مویا نہیں۔ حضرت امام حسین نے علم قرآن کیتا قرآن پاک کا، آپ نے سرے اقدس نے دے دوتے قرآن پاک کی تلاوت کی، کیوں؟ جڑے لوگ قرآن پہ عمل کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، وہ مرد کے باوجود بھی لکھا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، یہ نا جی دنیا دین یہ سارا کچھ اکٹھا ڈال کے چلتا ہے۔ یورپ کے وچ نا ایک ڈا کے سدے کالا زمانہ وہ کیا کہ یورپ فرانس کے پرفیوم چل گیا آج کل، وہ کیوں آتی وہ ناندے نہیں آتی، انہیں جو بوم دی ہوتی ہے وہ بور ختم کرنے واسطے پرفیوم استعمال کرتے ہیں۔ جی ملکہ انہوں نے آئی جدوں مسجد کرتبہ علیہ واقعے دے وچ اوتھے منت منی آئی بھائی میں نہ ساں جے اگر وہ علاقہ فتح ہو گیا اسپین پہ فتح ہوا تو میں ایک باری نال اس دور دے وچ کی ہوندا جی سائنس تے جڑا انہاں دا پارٹی ہے کلیسا وہ الگ تھا، سائنس الگ انہاں دا کلیسا الگ۔ اگر وہ کسی سائنسدان کو گل کر دیتی تے وہ کھدے نہ پاتی ہاں بھی ساری کتابت ہے کوئی نہیں، گلیلیو وہ آ گیا زمین گول ہے، انہیں ساتھ رہا کہ ساری کتاباں دیا زمین چپٹی ہے، تو آنا گول ہے، تو کیوں آنا بادشاہ دلا جا آم جوت پھیریا اور کہا کہ بھائی چپٹی ہے مان گیا، لیکن کتاباں لکھ گیا گول ایویں چلتا رہا۔ انہاں کی کیتا جدوں انہاں دے کول کو تہذیب تمدن تے قرآن پاک دی گل دے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے گل کی ہے، دیکھی جو کتابیں اپنے آبا کی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ انہاں علم چاہیا قرآن پاک کا علم چاہیا وہ جا کے اپنے ملکاں چ لائے گئے۔ اج انہاں دی تے جا کے تسی تہذیب ویکھو چند چیزاں انہاں دی غلط ہے لیکن باقی قرآن سے عمل کرتے ہیں تے وہ اس طرح دنیا سے قابل ہے۔ ساڈا معاملہ کی ہو گیا جی اسی قرآن کو چھوڑ دیتا، اسی دین کو الگ کر دیتا، دنیا کو الگ کر دیتا۔ ہاں جی تسی جی قرآن پڑھنا ہے تسی مدرسے جاؤ، تسی دین پڑھنا ہے تسی مدرسے جاؤ، تسی دنیا کی تعلیم حاصل کرنی ہے تسی سکول کالج جاؤ۔ ان کی وجہ تو قرآن پاک کو اسی لائے ہوتے ہوتے نا کلوز کرتے کرتے مسجد دے وچ لیا کے رکھ دیتا، ٹھیک ہے قرآن پاک پہ اسی عمل کرنا چھڑ دیتا۔ جبکہ آج صورت حال یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے سائنس تحقیق کرتی ہے، تحقیق کرنے کے بعد جدوں تحقیق ہوتی مکمل ہوتی ہے وہ آ کے وہ صرف قرآن دے وچ پہلے موجود ہے۔ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سلام ہے، اپنے سارے لوگوں کو سلام پیش کرنا بڑھتا ہے۔ آپ کی رسالت کو آپ نے 1400 سال پہلے یہ گل دس دیتی تے وہ سائنس آج بھی قرآن دے مہونے ملت ہے قرآن دے دروازے تے جاتی ہے، اپنی تحقیق لائے گے تے وہ قرآن دے وچ پہلے موجود ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک جگہ سے آ گئے کہ جی جدا ہونے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے بھی، دین کو تسی جدا نہیں کر سکتے، سیاست کو تہذیب کو تمدن کو۔ اسی لوگوں نے صرف یہ کر دیتا کہ اسی قرآن کو ایک جگہ نے حفاظ کرام کے حوالے کر دیتا تے مدرسے کے حوالے کر دیتا، انہوں نے تحقیق نہیں کی
ایک ایسی کتاب ہے 1400 سال ہو گئے جی، 1400 سال ہو گئے، آج بھی کوئی نئی تحقیق ہوتی ہے وہ بگ بینگ نئی تھیوری ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ کے سائنسدان نے اس پیش کی ہے، وہ اس نے یہ گل کی کہ ایک بڑا بڑا طوفان آیا تو اس بعد کائنات وجود چاہیے، قرآن پاک ہے پہلے کا وجود ہے، سائنس آگے ہونا دی پئی ہے جی، سورج حرکت کر رہا ہے یا چاند حرکت کر رہا ہے، قرآن پاک ہے پہلے وجود ہے۔ میری علماء کرام سارے ماشاءاللہ دو عالم ہیں اور طیب صاحب بھی حبیب صاحب، میری یہ نا ریکویسٹ ہے کہ آج ساری چیزیں ہم پہلے بڑی سنیاں گئی، قرآن پاک کے فرائض تو انکار ہی ہوئی، لیکن اس چیز پہ تحقیق کر کے یہ چیز لوگوں کو دسنی چاہیے کہ قرآن پاک دنیا دے وچ زندگی گزارن دا تانوں مدد بھی فراہم کرتا ہے، تہاڈی تہذیب نو بنیندا ہے، تانوں دنیا تے دین کو رلا کے ہونا چاہیے۔ قرآن پاک دا جڑا ایک آئے حوالہ ہے نا اس کو لیانا چاہیے۔ اگلے دن ایک واقعہ ہے کہ بندہ آخیا جی مینوں ڈپریشن بڑی ہے جی، ہمت نے واقعہ سنایا جی، پریشانی بڑی ہے، وہ پریشانی بن جاتی ہے بھی اسی والے بھی سال 12 لاکھ روپیہ بندہ کماوے، مہینے کا 10 لاکھ کماوے، مکئی کا کلا سال 1 لاکھ روپیہ کٹے، وہ نہیں کرتا، وہ پریشانی بنتی ڈپریشن بنتی۔ وہ بندے آخیا کہ میرا یہ صرف دو ہے دلی آ کے گھومنا ڈپریشن آئی تے وہ صاحب کا علاج یہ کیتا ہوا آ کے وہ سورۃ رحمان تو ترجمہ سنتا ہوا اور دونوں بات آ گئی 10-12 دے بعد صرف دا پیغام آ گیا کہ ایک کی شاید میرے گلی ہے میری ڈپریشن ہٹ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت انسان واسطے تے ابھی انہوں نے نعمتوں چھڑ کے اسی اگا پا جاتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر سانوں سوچنے کی ضرورت ہے، اسی جڑا دین تے دنیا کو الگ کر دیتا ہے۔ دیکھو جی ایک گل لمبی نہیں ہوتی گئی، لیکن گل یہ ہے کہ قرآن پاک کا اسی قرآن پاک چاہتے ہیں ترجمہ کا قرآن لاؤ جاتی کوئی نہ کوئی، لیکن انہیں سمجھ نہیں انہیں گل سمجھ نہیں آتی کیوں وہ واسطے تفسیر پڑھنے کی لوڑ ہے۔ سارے جڑے اپنا پڑھایا جاتا ہے سارے اسکولوں کے تفسیر کا کوئی ذکر ہے، تفسیر کا ذکر کوئی نہیں کہ اسی چیز محروم ہے۔ قرآن تو باقاعدہ ہے کہ پلاننگ کے تحت اس چیز کا پلاننگ کے تحت قرآن کو پورا دیتا گیا مسلمان قرآن کو چھڑ دیتا ہے، انہاں جڑے لوگ اس ٹائم قابل ہیں دنیا کے انہاں قرآن کو مان لیا، انہوں نے پتہ ہے سچی کتاب اصل گل آئے کہ قرآن پاک بھی نا ایک قرآن پاک میں یاد کی ہے وہ آج الگ بھی جاتی ہے، وہ سنا نہیں گا وہ سنا کے میں بس یاد چاہتا یہ گلا پروفیسر کی دیا میری طاقت نہیں چاہیے یہ گلا کرنی۔ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جلوان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہے کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، یہ میری عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی سنایا جاتا ہوں، بخشش کے لیے عزیزوں سے تلاوت کروائی جاتی ہے، جب کوئی مرنے لگتا ہے سرحانے پہ سنایا جاتا ہوں، کتنے پڑھے ہیں قرآن تم نے، کتنے پڑھے ہیں قرآن تم نے، رسم کل اور چہلم پر شمار کروایا جاتا ہوں، بتایا گیا ہے لوگوں کو بخشی جائیں گی 7 پشتیں، اس حسین عقیدے پر میں حفظ کروایا جاتا ہوں،
ملا پیر اور ملنگ سارے یوں تو میرے گرویدہ ہیں، پر یہ نہ سمجھے کیوں اور کیسے میں سمجھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس پست میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اور میں دعوت دینا جناب مولانا حافظ محمد سید